السلام علیکم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں 12ویں کلاس کی، اور آج ہمارے پاس چوتھا چیپٹر ہے اور اس کے شارٹ سوال کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 31 ہے۔ پچھلے لیکچر اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل پہ چلے جائیں، توقیر اکیڈمی پہ، یا اس کا ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے لنک، وہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو کمپلیٹ لیکچر سیریز مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے کیے تھے، آج 31 لیکچر ہے۔ ترک مدرسہ کی شرح کم کرنے کے لیے 2 اقتباس، یعنی کہ جو بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں نا، کوئی ایسی باتیں بتانی ہے کہ تاکہ وہ آ، چھوڑنا کم کر دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ بچے سکول میں داخل ہوں، سکول سے بھاگنا بند کر دیں۔ بچوں کی تعداد کے مطابق سکول کا قیام، یعنی کہ جتنی بچوں کی تعداد ہے اس کے مطابق سکول ہو، ایسا نہ ہو کہ 100 بچہ آتا اور 500 بچہ بھرتی کر دیں۔ 5ویں جماعت تک لازمی کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ پرائمری سطح پر تعلیم ساری ذمہ داری خواتین اساتذہ کے، یعنی بالکل خواتین کیا کرتی ہیں، لاڈ پیار سے پڑھاتی ہیں اور انہیں بچوں کو سنبھالنا بھی آتا ہوتا ہے۔ ٹیچر میں دیکھتا ہوں کہ غصے سے ان کو ڈانٹتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے ان سے نہیں پڑھتے۔ سوال نمبر 50 آ گیا۔ پاکستانی معاشرے کے 2 سماجی معاشرتی طبقات کے نام۔ محروم طبقہ، یعنی یہ غریب طبقہ بالکل جو سکول میں داخل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ متوسط طبقہ، درمیانی طبقہ، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ طبقہ، صنعت کار، جاگیردار، سردار وڈیرے، ٹھیک ہے۔ 51 اچھائی اور برائی کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا جائے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ اس کی خوبیوں، خامیوں اور صفات کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ جس چیز میں صفات اور خوبیاں دوسروں کی نسبت زیادہ مستقل اور پائیدار ہوں گی، ہم اس کے معیار کو اچھا کہیں گے۔ یعنی کہ ایک چیز اچھی ہے جو لگاتار اچھی چلتی رہتی ہے تو اس کو ہم اچھا کہیں گے۔ سرمایہ دار طبقے کی 2 خصوصیات، یعنی کون سا طبقہ ہے جو سرمایہ دار ہے اور اس کی 2 خصوصیات ہم نے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرمایہ دار طبقے کی خصوصیات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سرمایہ دار طبقے کے نزدیک دولت تمام مسائل کا حل اور معیار زندگی جانچنے کا پیمانہ ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ بات بری لگتی ہے، لیکن بالکل پیسہ ہو تو تمام مسئلوں کا حل نکل آتا ہے، خود بخود رشتہ دار بھی اپنے بن جاتے ہیں، پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ طبقہ اپنے مرتبے مقام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مہنگے ملکی اور غیر ملکی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں۔ اس طبقہ کی وجہ سے ملک میں تعلیم کے میدان میں یکسانیت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 53 آبادی کا کون سا حصہ متوسط درمیانے طبقے میں شامل ہے؟ سرکاری ملازم، چھوٹے کسان اور تاجر، یعنی متوسط سینٹر والا۔ ایک تو بالکل غریب ہے جو سکول میں داخل ہی نہیں کرا سکتے، ایک ہوتا ہے کہ وہ داخل کرا سکتے ہیں لیکن وہ بہت کم چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو درمیان والا کون ہوتا ہے؟ سرکاری ملازم اور چھوٹے کسان۔ اعلیٰ طبقے میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ صنعت کار، جن کی فیکٹریاں ملیں ہوتی ہیں۔ ملک کو لوٹنے والے لوگ جیسے زرداری، نواز شریف لوگ، مریم نواز لوگ۔ سردار وڈیرے، جو پاکستان بننے سے پہلے ملک کے غدار تھے اور انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریز جاتے وقت اپنی جائیدادیں ان کے حوالے کر گئے۔ تعلیمی سرمایہ کاری کی تعریف۔ تعلیمی سرمایہ کاری سے مراد قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کے عوامل کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا ہے۔ یہ سرمایہ کاری انفرادی اور اجتماعی صورتوں میں کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی سرمایہ کاری یعنی کہ سکول بنانا، اس میں پیسہ لگانا، پھر اس سے پیسے کمانا۔ تعلیمی سرمایہ کاری کے 2 فائدے: تعلیم یافتہ افراد قوت کے بغیر انسانی وسائل سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، یعنی کہ اب ایک اچھا بھلا بندہ ہے تو جب تک کوئی اسے کام نہیں دیں گے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تعلیم ہی لوگوں کو ایسی مہارتیں سکھاتی ہے جو ملک کی معیشت کو ترقی دیتی ہے۔ 57 افرادی قوت کی تعریف کریں۔ انسانی وسائل سے کیا مراد ہے؟ افرادی قوت
انسانی وسائل سے مراد کسی ملک کے وہ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ افراد ہیں جن کی صلاحیتوں اور محنتوں کی بدولت پیداوار اور ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرتی وسائل معاشی ترقی کی منزل کی طرف ہوتی ہے یعنی افرادی قوت انسانی وسائل یعنی انسان کے وسائل زیادہ سے زیادہ لوگ تربیت یافتہ ہوں گے محنتی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ملک بھی ترقی کرے گا پاکستان کے تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کی صورتحال کے بارے میں صورتحال بھائی بہت خراب ہے کوئی سہولت نہیں ہے پینے کا پانی تک نہیں ملتا بچے کیا کریں اب یہاں پہ نئے تعلیمی کھولنے کے باوجود جانے والے عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد سکول سے باہر ہے یعنی کہ بہت سارے بچے ابھی نہیں پڑھتے ہمارے تعلیمی اداروں میں طلبہ کے تناسب اور مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے اساتذہ کم ہیں بالکل یعنی کہ جو مضمون پڑھانا ہے وہ ٹیچر ہی اتنے نہیں ہیں اوپر سے پڑھ کے بندے کو کوئی نوکری نہیں ملتی تو پڑھ کے کیا کرنا ہے بعض سکولوں کی عمارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں تعلیمی عمل منقطع ہے حکومت نے خود ہی قبضہ کیا ہوا ہے نا حکومت کے اپنے ہی لوگ ہیں غربت کی تعریف کریں معاشی صورتحال کی بین الاقوامی تعریف کے مطابق $1 فی کس روزانہ کمانے والا شخص نہ صرف غربت بلکہ مفلس کہلاتا ہے پاکستان میں غربت کی شرح 35% ہے یعنی $300 ہے جو بندہ روز کماتا ہے وہ غریب ہے اس تعریف کے مطابق اعلیٰ طبقہ چور ڈاکو نواز شریف زرداری مریم نواز یہ اعلیٰ طبقہ ہے نا پاکستان کی آبادی کا ایک چھوٹا لیکن مؤثر طبقہ جو صنعت کاروں جاگیرداروں سرداروں وڈیروں اور اعلیٰ یہ وہ لوگ ہیں وڈیرے جاگیردار جو ملک کے غدار تھے انگریزوں جب انگریزوں کا ٹائم تھا تو یہ ان کے نا پالتو کتے ہوتے تھے یہ طبقہ دولت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی ہوتا ہے بعض لوگ ان کو سرمایہ داروں کا طبقہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے یہ انگریزوں کے وفادار ہوتے تھے اور انگریز کیا کرتے تھے کہ ان کو جاتے وقت اپنی زمینیں چیزیں دے کر گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ وڈیرے اور جاگیردار بنے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو اس میں آ گیا ہے انشائیہ سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ وہ کریں گے تو فی الوقت دیں اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ سوال کریں گے انشائیہ سوالات تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کوئی بھی پرابلم ہو مسئلہ ہو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نوٹس خرید سکتے ہیں اچھے بھلے نوٹس ہم بناتے ہیں اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ